پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 11 جی۔ بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے۔ بدی سے کیا کریں؟ کنارہ کریں اور نیکی کو عمل میں لائیں۔ خدا کو راضی رکھنے کے لیے گناہ سے دور رہنا ہے، بدی سے کیا کرنا ہے؟ کنارہ کرنا ہے، حرام کاری سے، ہر برے فعل سے مجھے اور آپ کو کنارہ کرنا ہے اور نیکی کے کیا کرنا ہے؟ عمل میں لانا۔ اس کو عملی طور پر ہم نے کرنا ہے، صرف منہ زبانی نہیں، وربلی نہیں، بلکہ جو نیکی کرنی ہے کیا کرنا ہے؟ عمل میں لانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیمات میں جو پہاڑی بات ہے 5واں باب متی کا اور 7ویں باب تک جو تعلیمات ہے اس میں کیا کہا ہے؟ نیکی کرو۔ کیا کہا ہے؟ نیکی کرو، نیکی کے مطابق کیا لاؤ؟ پھل لاؤ۔ نیک سامری کی مثال دیتے ہوئے اس نے کہا کہ تمہارا اچھا پڑوسی کون ہے؟ راہ میں جاتے ہوئے نیکی کرو۔ سامری جو نیکی کرتا ہے وہ اس شخص کا جس کو ڈاکو نے مار کر لوٹ لیا تھا وہ اس کا اچھا پڑوسی ہے۔ نیکی کو ہمیں عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بنی اسرائیل نیکیاں کرتے تو ہلاک نہ ہوتے، خدا کے احکامات پر عمل کرتے تو ہلاک نہ ہوتے۔ جی۔ صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے۔ صلح کا طالب ہو اور اسی کی کوشش جاری رکھے۔ میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو اس صلح کی خوشخبری کو سنانے کے لیے، بتانے کے لیے صلح کے طالب رہنا، طلبگار رہنا ہمیشہ۔ خدا کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار جو پاؤں میں بوٹ ہے وہ کیا ہے؟ صلح کی تیاری کی خوشخبری کے بوٹ ہے، اس کو پہننے کے لیے کہا گیا ہے۔ صلح کی تیاری، صلح کے طالب خوشخبری پہن کر تیار ہو کر صلح کی خوشخبری سنانے کے لیے ہم نکلے، لیکن اس سے قبل ہم صلح کو اپنی زندگی میں رکھیں، اس کے طالب رہیں ہمیشہ۔ کیونکہ ابلیس صلح اور صفائی کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا فساد بڑبڑانا اور غیر قوم کے بتوں کی پرستش کرنا جو ہے وہ پسند کرتا ہے ابلیس کہ وہ لوگ کرے اور صلح کے بند سے نکل جائے۔ جی آگے بڑھیں۔ پطرس 3 باب 12 پڑھیں۔ کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے رہتے ہیں۔ خداوند کی نظر کس پر ہے؟ راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں۔ راست بازوں کی دعا پر اس کے کان لگے رہتے ہیں۔ مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے۔ خداوند کی نگاہ جو ہے وہ راست بازوں پر ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ راست بازوں کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ راست بازوں کی دعا کے اوپر خدا قدوس رب الفاظ کی نگاہیں بھی رہتی ہیں اور کان بھی لگے رہتے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ راست بازوں کی دعا کے باعث شہر سرفراز ہوتے ہیں، اور راست بازوں کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راست بازوں کی دعا کے اوپر جو ہے خدا کی نگاہ رہتی ہے اور اس کی دعا پر خدا قدوس کے کان لگے رہتے ہیں اور وہ ان کا جواب دیتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، آمین۔ اس لیے ہمیں صلح کے طالب رہنا ہے اور نیکی کرتے رہنا ہے۔ آمین۔ آگے چلیں۔ مگر بدکار تک پڑھیں گے آپ اس کو۔ جی۔ مگر بدکار خدا کی نگاہ میں ہے۔ بدکار بھی خدا کی نگاہ میں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی نگاہ میں نہیں ہے،
وہ بھی اس کی نگاہ میں ہے. جی اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ پہلے تو ہم دیکھیں کہ بدوں کے اوپر خدا کی نگاہ کیوں ہے. خدا گناہ گاروں کے لیے آیا. یسوع مسیح گناہ گاروں کے لیے آیا. خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بدکاروں کے لیے بھیجا ہے. اور خدا کی نگاہ بدکاروں پر اس لیے لگی ہوئی ہے تاکہ ان کو وہ جو شخص ہے جس نے صلح کی تیاری کے خوشخبری کے جوتے یعنی کہ بوٹ پہن رکھے ہیں وہ اس تک پہنچے اور اس بدکار کو خدا کی صلح کی خوشخبری کا پیغام سنا کر اپنے قدموں میں لے آئے. یسوع کے قدموں میں لے آئے. کیوں؟ پترس کے 3 باب ہی میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نبوت پہنچے. جی اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اگر میں اور آپ نیکی کے کام کرتے رہے تو تم سے بدی کرنے والا ابلیس بدی کے کوئی بھی ہتھیار آپ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا. یسوع نبی نے فرمایا ہے کوئی ایسا ہتھیار نہیں بنایا گیا جو تیرے خلاف کیا ہو چل سکے. کوئی ہتھیار نہیں چل سکتا. اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے تو کون ہوتا ہے کہ کوئی اس سے بدی کرے. جی اور اگر راست بازی کی خاطر تم دکھ سہو تو تم مبارک ہو. راست بازی کے خدا کے کام کرتے ہوئے اگر ہم دکھ اٹھائیں تو کیا تم کیا ہو مبارک ہو. اگر ہم تھک جاتے ہیں ہم اگر تکلیف اٹھا رہے ہیں کسی کو بچانے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں تو تم کیا ہو مبارک ہو. جی نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ. نہ اس کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ. ہمیں نہ ڈرنا ہے نہ گھبرانا ہے. کتنا بھی کوئی ڈرانے کی کوشش کرے آج کا حالات ہر طرف خوف ہراس اور ڈرانے کے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بلوچستان کے اندر بالخصوص کوئی شہر میں 2002 سے لے کر اسٹل ابھی تک حالات کو بہتری کی طرف نہیں. ہر سو خطرہ ہی خطرہ نظر آتا ہے. لیکن آپ کا خاتمہ 2000 سے لے کر 2012 تک بلکہ ابھی بھی بلا توقف رات کے پہروں میں اس سنگلاخ پہاڑوں میں رات کی سنسان راتوں میں اٹھ کر کسی بھی شخص جو دکھ میں تکلیف میں بیماری میں ہے اس کے پاس تن تنا چلا جاتا. آمین. کیوں؟ ہم کسی کے ڈرانے سے نہیں ڈرتے نہ ہم گھبراتے. میں یہ عموماً کہتا ہوں میں ریسکیو کرنے والا شخص ہوں خدا کے فضل سے. اور ہر اس شخص کو جو ابلیس کی قید میں ہے خدا ان کی قدرت اور اس کے نام سے اس کے اختیار سے ان کو ابلیس کی قید سے ریسکیو کر لیتے ہیں. آمین. تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ کسی کے ڈرانے سے ہم ڈریں اور نہ گھبرائیں. اپنے قدم وہ بوٹ پہن کے جو صلح کی تیاری کی خوشخبری کے جو بوٹ ہیں وہ پہن کر نکلیں. اس سال کسی نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ 2019 بہت مشکلات کا سال ہے. ان کی پیشن گوئیاں انہی کی ساتھ رہے. ہمارا خدا فیوچر کا خدا ہے. کس کا خدا ہے؟ مستقبل اور اس کی باتیں اور پیشن گوئیاں ہمارے خداوند
خدا کے پاس ہے کہ ان جیسے انسانوں کے پاس. جی آگے دیکھیں. بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو. پہلے ایسا پڑھے. بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو. خداوند یسوع مسیح کو خداوند مسیح جان کر اپنے دلوں میں اس کو کیا سمجھے؟ مقدس. وہ ہمارا مقدس خداوند یسوع مسیح ہے جس نے اپنی جان صلیب پر دی. اور اس کے بعد کی بات ہے کہ جو ہماری امید ہے، جو ہم امید رکھتے ہیں، مجھے اور آپ کو ایک امید ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے ہمیں خرید کر اپنا بنا لیا، اور اس امید پر ہم قائم ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے. اور یہ بات کرنے میں ہم مستعد رہیں، قائم رہیں، تیار رہیں، تاکہ ہم لوگوں کو کیا دیں؟ جواب دیں کہ ہمارے پاس جو امید ہے اس امید میں ہم کیا ہیں؟ قائم ہیں. ہاں جی. مگر حلم اور خوف کے ساتھ. لیکن حلم اور خوف کے ساتھ، بڑے خدا کا خوف رکھتے ہوئے، حلیمی کے ساتھ. رومی 5 باب اس کی پہلی 2 آیتیں پڑھیں. اس میں ہماری امید بھی ہے، اور اس صلح کے اندر جو ہے مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا سے صلح رکھنی ہے. 5 باب اس کی پہلی آیت. بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں. جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے، کس کے؟ اپنے. اس دنیا میں اور بھی بڑے مسیح ہیں، لیکن کون سا والا مسیح؟ اپنا مسیح جس نے صلیب پر اپنی جان دی ہے. اپنے مسیح کے وسیلے سے خدا سے کیا رکھیں؟ صلح. اور بغیر خداوند یسوع مسیح کے ہم خدا سے صلح نہیں کر سکتے. اور اس ہی نے میرے اور آپ کی کیا ہے صلح کرائی، جس کا گیت فرشتوں نے گایا کہ جن آدمیوں سے خدا کیا ہے؟ راضی ہے، ان کے ساتھ صلح. اور جو ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا رکھیں؟ صلح رکھیں. اور امید کیا؟ آگے دیکھیں. جس کے وسیلہ سے زور سے پڑھیں ذرا. جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر ہم قائم ہیں. جس پر ہم کیا ہیں؟ قائم ہیں. اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں. اور خدا کے جلال کی امید پر ہم کیا کریں؟ فخر کریں. میری اور آپ کی جو امید ہے وہ آسمان کی بادشاہی ہے. اس میں مجھے اور آپ کو مستعد رہنا ہے. آمین. ہاللویا. پریز دی لارڈ. اب یہ کلام کے وسیلے سے ہو سکتا ہے. ہم مستعد کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم خدا کو ہمیشہ کے لیے فار ایور کیسے ہم راضی رکھ سکتے ہیں تاکہ صلح قائم رہے؟ رومیو 10 باب اس کی 8ویں 9ویں آیت اور اس کی 17ویں آیت میں یہ کلام ہی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہ کلام خدا تھا. اور اس کلام کو ہم نے پڑھنا ہے کیونکہ یہ کلام کون ہے؟ یہ کلام خدا ہے. جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، کلام کی تلاوت کرتے ہیں، کلام کے ان حصوں پر غور و خوف کرتے ہیں تو خدا کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق اور گہرا ہوتا ہوا چلے جاتا ہے، اور اس طرح سے خدا میرے اور آپ کے ساتھ راضی رہتا ہے. آمین. ہاللویا. آمین. ہاں جی. اور یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے. کلام تیرے نزدیک ہے. او بھائیو، کلام آپ کے پاس ہے. دنیاوی طور پر بتاتا ہوں، کلام آپ کی شیلف پہ پڑا ہوا ہے. اس پر میں شیلف کو پڑھے نہیں رہنے دے. اوپر سے جو مٹی پڑی ہوئی اس کو اتارے، اس کلام کو پڑھنا شروع کر دے. کلام تیرے کیا ہے؟
नजदीक है, तेरे घर में मौजूद है, तेरे पास है, तेरे नजदीक है। खुदा तेरे पास है, खुदा तेरे नजदीक है जी। बल्कि तेरे मुंह में और तेरे दिल में है। और तेरे मुंह में भी है, तेरे दिल में भी है। मुंह से खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दे और वो तेरे दिल के अंदर दाखिल हो जाएगा आमीन। और तेरी रविशों को क्या कर देगा, ये कलाम पाक कर देगा। और ये कलाम जो है आपको अपने कलाम से ये गुस्ल दे देगा। तीतर से हम पढ़ते हैं, ये कलाम से गुस्ल देकर, रूह कुद्दस से गुस्ल देकर हमको उसने नए सिरे से क्या किया, पैदा कर दिया, हमें नया बना दिया। ये तेरे मुंह में है बल्कि तेरे दिल में है। ये कलाम आपके अंदर चले जाएगा और जब ये कलाम आपके अंदर चले जाएगा तो खुदा आपकी सारी राहों को हमवार कर देगा और आसमान की बादशाह की सारी राहें आपके लिए दुरुस्त हो जाएगी। आमीन जी। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं। ये वही ईमान का कलाम जो पालूस रसूल फरमाते हैं जिसकी हम मनादी कर रहे हैं। और आज मैं और आप भी उसी की मनादी करते हैं। ये कौन सा कलाम है? ये ईमान का कलाम है जो हमारे मुंह में है, जो हमारे दिल में है। ये है क्या? मैसेज क्या है ये जी? और अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदा मैसेज ये है कि तू अपनी जुबान से यीशु मसीह का खुदावन होने का क्या करे? इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए और अपने दिल से ये मान लाए खुदावन ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो तू निजात पाएगा। और तू क्या पाएगा? बहुत लोग ये कहते हैं वो जिंदा आसमान को उठा लिया गया है, लेकिन ईमान ये है। ईमान क्या है?